معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قصص القرآن کے سلسلے کا 8واں پروگرام قصہ قوم سمود کی تباہی کا حاضر خدمت ہے۔ قرآن کریم کی 9 صورتوں میں قوم سمود کا تذکرہ موجود ہے۔ سورہ ہود میں جن قصوں کا ذکر ہے ان قصوں میں ہم 2 قصے بیان کر چکے ہیں، ایک طوفان نوح کا اور ایک قوم عاد کا۔ اب یہ تیسرا قصہ بھی سورہ ہود ہی سے شروع ہوتا ہے، جس میں کہ قوم سمود کی تباہی کا ذکر ہے۔ قوم سمود اور قوم عاد یہ دونوں قومیں حضرت نوح کے بیٹے سام کی اولاد میں سے ہیں، اور دونوں قومیں نہایت طاقتور، طویل قامت اور شان و شوکت کی زندگی گزارنے والی قومیں تھیں، جن نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تمام نعمتوں سے نوازا تھا۔ بہترین صحت، طویل قد و قامت، زندگی کی ہر آسائش میسر، اور پھر ان کا فن تعمیر دونوں میں یکساں تھا۔ قوم عاد کی جو قوم تھی، ہم نے دیکھا تھا، سنا تھا کہ وہ قوم ستونوں پر محل تعمیر کیا کرتی تھی، مکانات تعمیر کیا کرتی تھی۔ قوم سمود کی جو قوم ہے، ان کا فن تو بڑا نرالا تھا۔ یہ پہاڑوں کو، سنگلاخ پہاڑوں کو تراش کر اور پھر یہ اس میں مکانات بنایا کرتے تھے، محلات بنایا کرتے تھے، جس میں یہ سردی کے دنوں میں رہا کرتے تھے، اور گرمی کے دنوں میں یہ میدانوں میں خوبصورت مکانات بناتے تھے، گرمی کے دن وہاں گزارتے تھے۔ قوم عاد جو تھی وہ جزیرہ عرب کے شمال مشرق علاقے میں قیام پذیر تھی، اور قوم سمود جو تھی یہ جنوب مغربی علاقے میں قیام پذیر تھی۔ اچھا، دونوں بت پرست تھے۔ قوم عاد جو تباہ ہوئی تھی یہ بھی بت پرست تھی، اور قوم سمود جو تھی یہ بھی بت پرست تھی، اور شیطان نے ان پر پورا غلبہ کیا ہوا تھا۔ اپنے آباء و اجداد کے بتوں کے علاوہ ان میں تمام امراض خبیثہ بھی موجود تھے۔ عیش و عشرت کے دل دادا تھے، عریانیت، فحاشی اور منافقت، قتل و غارت گری، یہ سب چیزیں ان میں موجود تھیں۔ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو دیکھتا ہے کہ یہ گناہوں کے انتہا پر پہنچ چکی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم پر پیغمبر نازل فرما دیتے ہیں۔ 1,24,000 پیغمبر اسی طرح ایسے ہی قوموں پر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی فیصلہ کر لیا کہ اب اس قوم پر بھی ایک پیغمبر مبعوث کرنا ہے، لہٰذا انہی میں سے ایک معزز شخص حضرت صالح کو پیغمبری پر نامزد کیا گیا اور انہیں پیغمبر بنایا گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، سورہ اعراف آیت نمبر 73۔ اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ اچھا، یہ بات ہمارے ذہن میں رہے کہ یہ عیاش قوم ہے جسے ہر طرح کی سہولتیں فراوانی کے ساتھ میسر ہیں، اپنے فن کے ایکسپرٹ ہیں، ماہر ہیں، بڑے بڑے محلوں میں رہتے ہیں، انہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، شیطان کا ان پر پورا غلبہ ہے، اور یہ اپنے آباء و اجداد کے بتوں کو پوجتے ہیں۔ جب حضرت صالح علیہ السلام نے یہاں پر تبلیغ شروع کی، ان کو سمجھانا شروع کرا، دین الہی کی تعلیم دینی شروع کری، تو یہ تو بڑے پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کہا، اے صالح، تم تو بڑے معزز آدمی ہو، ہمیں تو تم سے بڑی توقعات تھیں، تم یہ سب کچھ کیا کر رہے ہو؟ تم ہمارے خداؤں کو برا کہہ رہے ہو، ہمارے آباء و اجداد کے خداؤں کو برا کہہ رہے ہو، یہ تو بڑی غلط بات ہے۔ حضرت صالح نے بتایا کہ دیکھو، تمہارے دادا کی قوم نوح کس طرح طوفان میں تباہ ہوئی، اور پھر تمہارے چچا، تمہارے تایا عاد کی قوم کس طرح تباہ ہوئی۔ دیکھو، اگر تم میری بات نہیں مانو گے، تم دین الہی پر نہیں آؤ گے، ایک اللہ کی پوجا نہیں کرو گے، بتوں کی پوجا نہیں چھوڑو گے، تو تمہارے ساتھ بھی یہ حشر ہوگا۔ اب شیطان تو پیچھے لگا ہوا تھا،
وہ تو بڑا پریشان ہوا۔ اچھا، شیطان کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ ہمیشہ یہ کرتا ہے کہ ایسے موقع پر بزرگ بن کے، روحانی پیشوا بن کے چلا جاتا ہے، اور جانے کے بعد وہ پھر وہاں پر مشورے دیتا ہے، جس طرح اس نے کفار قریش کو بھی مشورے دیے تھے، چاہے وہ بدر کا میدان ہو، چاہے وہ احد کا میدان ہو، اس طرح یہاں بھی وہ بزرگ بن کے چلا گیا، اور اس نے کہا کہ دیکھو، اگر تم صالح سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہو تو صالح سے کہو کہ تم ہمیں کوئی معجزہ دکھاؤ۔ مجھے یقین ہے کہ صالح معجزہ نہیں دکھا پائے گا۔ قوم بڑی خوش ہو گئی کہ یہ تو بڑا اچھا ہمیں مشورہ مل گیا۔ قوم آئی حضرت صالح سے کہا کہ اے صالح، اگر تم واقعی اپنے آپ کو نبی کہتے ہو، کہ تم اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہو، تو ہمیں کوئی معجزہ دکھاؤ۔ حضرت صالح نے کہا، ہے میری قوم، تم کیا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا کہ معجزہ ہمیں یہ دکھاؤ کہ یہ سامنے جو پہاڑ ہے، اس کی چٹان سے ایک خوب رو اونٹنی، گابن اونٹنی برآمد ہو، تو پھر ہم سمجھ جائیں گے کہ تم اللہ کے نبی ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ پھر حضرت صالح اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے دعا کی کہ اے اللہ، یہ میری قوم نے ایک شرط رکھی ہے، اے اللہ اگر یہ شرط پوری ہو جائے تو مجھے یقین ہے یہ سب ایمان لے آئیں گے، یہ سب بتوں کی پوجا چھوڑ دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو غیب کا علم جانتے ہیں، پتہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے نہیں ہلتا۔ اللہ کو پتہ تھا، اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ یہ قوم جھوٹی ہے، یہ کبھی بھی صالح پر نہیں آئے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کو حضرت صالح کی بات رکھنی تھی، اپنے نبی کی بات کو رکھنا تھا، اپنے نبی کو سچا ثابت کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ صالح، جا کر کہہ دو کہ ہم یہ معجزہ بھی دکھائیں گے۔ اور پھر حضرت صالح نے ایک دن پوری قوم کو جمع کر لیا اس پہاڑی چٹان کے سامنے، اور پھر قوم نے دیکھا کہ چٹان کے دو ٹکڑے ہوئے اور اس میں سے خوب روح گابن اونٹنی برآمد ہوئی۔ اس اونٹنی نے بچہ بھی دیا، اور پھر یہ اونٹنی اور یہ بچہ نخلستان میں جا کے چرنے لگے۔ حضرت صالح نے قوم سے کہا کہ دیکھو، یہ وعدہ اللہ نے پورا کر دیا ہے، اور یہ اونٹنی اللہ تعالیٰ نے بھیج دی ہے۔ اب تم ایک بات کرو، ایک تو یہ کہ تم سب ایمان لے آؤ کیونکہ تم نے وعدہ کیا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ تم اس اونٹنی کو کوئی تکلیف نہ پہنچانا۔ اگر تم نے تکلیف پہنچا دی تو تم پر عذاب الہی نازل ہوگا۔ عزیزان گرامی، وہ اونٹنی چرتی بھی آتی، ایک ہی کنواں تھا، جب کنویں پر آ کے منہ ڈالتی تو پورا پانی پی جاتی۔ اب تو یہ بڑے پریشان ہوئے قوم سمود کے لوگ، تو انہوں نے حضرت صالح نے جب یہ دیکھا تو آپ نے کہا کہ چلو ہم دن مقرر کر دیتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، صالح نے اپنی قوم سے کہا ایک دن اونٹنی کے پانی پینے کی باری ہے اور دوسرے دن تمہارے پانی پینے کی باری ہے، لیکن دیکھو میں پھر تمہیں تنبیہ کرتا ہوں کہ اس اونٹنی کو کوئی تکلیف نہ دینا۔ سورہ شعراء آیت نمبر 155 اور 156 میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ اب یہ بات بھی طے ہو گئی، پانی کا مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ ایک دن اونٹنی پانی پی جاتی اور ایک دن قوم پانی پی جاتی۔ اب تو شیطان پھر پریشان ہوا، اس نے کہا کہ یہ تو عجیب بات ہو گئی، اگر صالح نے معجزہ بھی دکھا دیا، یہ مسئلہ بھی حل کر دیا، کہیں ایسا نہ ہو ابھی تو چند ہی لوگ صالح پر ایمان لائے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو اکثریت میں ایمان لے آئے۔ لہٰذا اس نے قوم سے کہا کہ اب تم اس اونٹنی سے جان چھڑاؤ، کیونکہ یہ ایک دن پورا پانی پی جاتی ہے اور تم کو پانی نہیں ملتا۔ قوم نے کہا ہاں یہ بات تو صحیح ہے، مگر بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے، کون اس اونٹنی سے جان چھڑائے؟ لہٰذا شیطان نے یہ کام دو عورتوں کے ذمہ لگایا، کیونکہ باقی قوم تو ڈری ہوئی تھی کہ اگر اس اونٹنی کو ہاتھ لگایا تو حضرت صالح نے کہہ دیا ہے کہ عذاب آ جائے گا۔ لہٰذا شیطان نے ان دو
فحش عورتوں کو تیار کیا کہ وہ اس کام کو کریں۔ یہ عورتوں نے وہاں 9 نوجوان اوباش نوجوانوں کو تلاش کر لیا کہ جو آوارہ پھرا کرتے تھے، جن کا کوئی کام دھندہ نہیں تھا۔ یہ ان 9 نوجوان اوباش نوجوانوں کا تذکرہ سورہ نمل آیت نمبر 48 میں موجود ہے۔ ان عورتوں نے ان 9 اوباش لڑکوں سے کہا کہ تم اگر اس اونٹنی کو قتل کر دو گے تو قوم کی خوبصورت لڑکیوں سے تمہاری شادی کر دی جائے گی اور تم امیر و کبیر بن جاؤ گے۔ ان لڑکوں نے کہا کہ ہمارا کیا جاتا ہے، اگر ایسی بات ہے تو ہم اسے قتل کر دیں گے۔ اور پھر ایک دن جب اونٹنی کنویں پر پانی پینے آئی تو یہ جو 9 نوجوان تھے جو گھات لگائے بیٹھے تھے، انہوں نے تیروں کی بارش کر دی اور اس اونٹنی کو، جب اونٹنی زخمی ہو کر گری تو اس کی قونچیں کاٹ دی۔ اس کا جو بچہ تھا، اس نے جب یہ منظر دیکھا، ماں کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا، تو یہ چیختا ہوا پہاڑوں کی طرف چلا گیا اور پھر مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ پہاڑوں میں غائب ہو گیا۔ اونٹنی قتل کر دی گئی۔ قوم سخت خوف زدہ ہو گئی کہ بس اب عذاب آنے والا ہے۔ 1 گھنٹہ گزرا، دوسرا گھنٹہ گزرا، تیسرا گھنٹہ گزرا، یہاں تک کہ شام ہو گئی، کوئی عذاب نہ آیا۔ اب تو قوم کے مزے آ گئے۔ انہوں نے شام میں اونٹنی کے قتل ہونے پر جشن منایا، عیش و عشرت کا بازار گرم کیا، اور خوب انہی میں سے چند لوگوں پھر اس نوجوان کے پاس آئے جو شیطان کے ورغلائے میں تھے۔ شیطان نے ان سے کہا کہ جاؤ، اب جا کے ان نوجوانوں سے کہو کہ صالح کا بھی قصہ پاک کر دیں، اس کو بھی ختم کر دیں، انہیں بھی قتل کر دیں۔ قوم کے وہ سردار ان نوجوانوں کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ اب ایک کام اور تم کرو، اب تم صالح کو بھی قتل کر دو تاکہ سلسلہ ہی ختم ہو جائے۔ ان نوجوانوں نے کہا یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، ہم یہ کام بھی کر دیتے ہیں۔ اور پھر رات کے پہر یہ 9 نوجوان اس پہاڑ کے دامن میں جا کے چھپ گئے، گھات لگا کر بیٹھ گئے، جہاں سے حضرت صالح علیہ السلام صبح گزرا کرتے تھے۔ وہاں اللہ تعالیٰ بھی اوپر سے دیکھ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی کی جان بچانی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے فرشتے سے کہا کہ جاؤ اور پہاڑ کا ایک تودہ ان 9 کے 9 نوجوانوں پر گرا دو۔ پہاڑ کے فرشتے نے ان نوجوانوں پر وہ تودہ گرا دیا اور وہ اس کے نیچے دم گئے۔ اب صبح ہوتی ہے، قوم سمود یہ دیکھتی ہے کہ آؤ چلیں صالح کی لاش دیکھیں کہاں پڑی ہے۔ یہ جب اس جگہ آتے ہیں اور وہاں جب دیکھتے ہیں تو ایک عجیب منظر ہے۔ 9 کے 9 لوگ بڑے بڑے پتھروں کے نیچے اس طرح دفن ہیں کہ اب انہیں نکالا بھی نہیں جا سکتا، اور صالح تو زندہ ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اس اونٹنی کا بڑا غم تھا۔ آپ بڑے افسردہ تھے، آپ بڑے عابدیدہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ سمود اب ان کے اوپر عذاب آنے والا ہے، بتا دو ان کو۔ ارشاد باری ہے، حضرت صالح نے اپنی قوم سے کہا کہ اب تمہارے پاس عیش و عشرت کے صرف 3 دن باقی ہیں، 3 دن کے بعد تم پر عذاب الہی آ جائے گا۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 65 میں اس کا تذکرہ ہے۔ قوم کے لوگ تمسخر اڑانے لگے، واہ، پہلے کہتے تھے کہ اونٹنی کو ہاتھ لگاتے ہی عذاب آ جائے گا، اب تم یہ کہتے ہو کہ 3 دن میں عذاب آئے گا۔ اچھا بتاؤ تو صحیح کہ اس 3 دن میں ہم کیا کریں گے؟ حضرت صالح نے فرمایا، پہلے دن تمہارے چہرے زرد ہو جائیں گے، دوسرے دن تمہارے چہرے سخت سرخ ہو جائیں گے، اور تیسرے دن تمہارے چہرے سخت سیاہ ہو جائیں گے، اور چوتھے دن تم پر عذاب الہی آ جائے گا۔ کہنے لگے واہ، یہ کیا بات ہوئی؟ جب پہلا دن گزرا تو ان کے چہرے زرد ہوئے، دوسرے دن سرخ ہوئے، تیسرے دن سیاہ ہوئے۔ کہنے لگے یہ تو صالح نے ہم پر ایک جادو کر دیا ہے، جیسے اس نے جادو سے بچھڑا نکال دیا، اونٹنی نکال دی تھی، اسی طریقے سے یہ بھی ایک جادو ہے۔ لیکن جب چوتھے دن کی صبح ہوئی تو آسمانوں سے ایک سخت چنگھاڑ، ہیبت ناک چنگھاڑ سنائی دی،
جس چنگاڑ نے ان سب کے دلوں کو چیر دیا، ان کے کانوں کے پردے پھاڑ دیے اور ان کی آنکھوں کے ڈھیلے جو تھے وہ ابل کے باہر نکل پڑے۔ ابھی یہ اس مصیبت ہی میں مبتلا تھے کہ ایک شدید زلزلے نے ان کو گھیر لیا اور یہ سب اوندھے ہو کر مر گئے اور وہ عذاب الہی ان پر نافذ ہو گیا۔ اس کی تفصیل کے لیے معارف القرآن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 611 میں اس کی مزید تفصیل موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صالح اور ان کے پیروکاروں کو اس عذاب سے محفوظ رکھا۔ کہتے ہیں مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ پھر مکہ مکرمہ میں اپنے لوگوں کے ساتھ آ گئے تھے اور وہاں انہوں نے وقت گزارا۔ عزیزان گرامی، وادی سمود ایک جائے عبرت ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وادی تھی کہاں پر۔ حجاز مقدس سے شام جانے والے قدیم راستے پر وادی قرا میں ایک شہر آباد تھا جس کا نام حجر تھا۔ یہ شہر قوم سمود کا دارالحکومت تھا۔ آج کل اس شہر کا نام مدائن صالح ہے۔ مدائن صالح کے قدیم علاقوں میں ایک علاقہ تھا العلا۔ مدینہ منورہ سے تبوک کی جانب جو سڑک جاتی ہے، اس بڑی شاہراہ پر تقریباً 400 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ علاقہ آج بھی اور بڑا پر رونق ہے، اور یہاں پر اس علاقے میں ایک جدید اسٹیشن ہے جس کا نام مدائن صالح اسٹیشن ہے۔ اگر وادی سمود کے ان کھنڈرات کو دیکھنا ہوگا تو ہم وادی مدائن صالح کے اسٹیشن پر جائیں گے اور وہاں سے ہم کو اجازت نامہ لینا ہوگا اور پھر وہاں پر باقاعدہ اس کا ٹکٹ ہے، بسیں چلتی ہیں۔ وہ بسیں ہم کو اس علاقے میں لے جائیں گی جس کا نام وادی علا ہے۔ یہ لغدق میدان ہے وادی سمود کا، جو 18 سے 12 کلومیٹر 12 مربع میل پر پھیلا ہوا ہے۔ ہزاروں رقبہ ایکڑ پر وہ خوبصورت ہزاروں سال پرانی تاریخی عمارتیں ہیں جنہیں قوم سمود نے سنگ لاخ سرخ پہاڑوں کا سینہ چیر کر تراشا ہے۔ اس کے دوسری جانب نرم میدانی علاقوں میں موسم گرما کے لیے عالیشان محلات کے کھنڈرات ہیں۔ یہ عام ہے پبلک کے لیے۔ اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو نے ان کھنڈرات کو سعودی عرب کا پہلا قومی ورثہ قرار دیا اور 1972 میں سعودی حکومت نے ان کھنڈرات کو عام سیاحوں کے لیے کھول دیا ہے۔ سیاح تحریری اجازت نامہ لے کے اور ٹکٹ لے کر بسوں کے ذریعے ان علاقوں میں جاتے ہیں جہاں پر یہ فن پارے موجود ہیں۔ 1000 سال قبل مسیح کے ان فن پاروں کو دیکھ کر آج کی جدید ماہر تعمیرات بھی انگشت بدندہ رہ جاتے ہیں۔ سرخ پہاڑوں کے اندر اور وسیع میدان میں اس شہر خاموشہ کی ہزاروں ویران تاریخی عمارتیں اپنے مکینوں کی بدعمالیوں اور نافرمانیوں کے سبب عذاب الہی کے ذریعے ہونے والی تباہی کی چشم دید گواہ ہیں اور دور جدید کی نافرمان قوموں کو یہ پیغام دیتی نظر آتی ہیں، دیکھو مجھے جو دید ہے عبرت نگاہو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ غزوہ تبوک جاتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر حجر یعنی قوم سمود کی بستی سے ہوا تو لوگوں نے صحابہ نے وہاں کے کنوؤں سے پانی بھر لیا اور ان کنوؤں سے آٹا بھی گوندھ لیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ اس پانی کو ضائع کر دو اور جو آٹا تم نے گوندا ہے اس کو جانوروں کو کھلا دو اور اس کنویں سے پانی لو جس کنویں سے حضرت صالح کی اونٹنی نے پانی پیا تھا۔ یہ صحیح بخاری حدیث نمبر 3378 اور 3379 میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ غفلت کی نیند میں سویا ہوا ہے ہر بشر، زندگی کی آرزو میں کھویا ہوا ہے ہر بشر، آخرت کی فکر ہے نہ کوئی بندگی کا خیال، خواہشوں کے جال میں جکڑا ہوا ہے بشر، وما علینا الا البلاغ۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com